الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین ماں و بہنوں، تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو اس عظیم الشان کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام ہو اللہ رب العزت کے تمام نبیوں پر، رسولوں پر، جن کو رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجا۔ خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کو رب العالمین نے رہتی کائنات تک کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا، آپ پر دین کو مکمل کیا اور یہ بات نازل فرما دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور اسلام کو بطور دین تم سے راضی کر لیا۔ اس دین میں نہ کسی کمی کی گنجائش ہے، نہ کوئی اضافہ قابل قبول ہے۔ دین اللہ کے نزدیک وہی قابل قبول ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو محض عبادت کے لیے پیدا کیا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو محض اس مقصد کے ساتھ پیدا کیا کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ انسان اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ہماری عبادت کا معیار کبھی کم ہوتا ہے تو کبھی زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان جیسے گھٹتا ہے ویسے ہمارے عمل میں کوتاہی آنے لگتی ہے۔ ہمارے ایمان میں اگر تازگی پیدا ہو، ہمارے عمل میں بہتری آنے لگتی ہے۔ یہ ایمان کی کمی اور ایمان کا جو اضافہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو حدیث میں یوں بتایا ہے، ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب، کہ اے لوگوں، یقیناً ایمان تمہارے دلوں میں ویسے بوسیدہ ہوتا چلا جاتا ہے، ویسے پرانا ہوتا چلا جاتا ہے جیسے کہ تمہارا کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ کپڑا استعمال کے بعد جیسے بوسیدہ ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایمان تمہارے دلوں میں اسی طرح بوسیدہ ہوتا رہتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يُجَدِّدَ لَكُمُ الْإِيمَانَ، تو لوگوں تم اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ تمہارے ایمان میں تر و تازگی پیدا کر دے، اللہ تمہارے ایمان میں بہتری پیدا کرے، یہ تم اللہ سے دعا مانگا کرو۔ کیوں ایمان کی تجدید کی ضرورت ہے؟ کیوں ایمان میں تر و تازگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے؟ اس لیے کہ یہی وہ ایمان ہے جس ایمان کی بنیاد پر قیامت کے دن جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے، اور جنت میں بھی درجات کے فیصلے اسی ایمان کی کمی اور اضافے کے سبب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے جنات الفردوس ہیں مہمان نوازی کے طور پر۔ تو ایمان کی تجدید ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ایمان میں تر و تازگی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور حضرات، یہ ایمان میں تر و تازگی جہاں ہم دعا کرنے سے حاصل ہوگی، اسی طرح سے اس کا ایک اہم ترین سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم دین کی مجلسوں میں حاضری دیں، ہم ایسی مجلسوں میں حاضر ہونے کی کوشش کریں جن مجلسوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے،
اللہ کی عظمت کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے عذاب کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا ذکر ہوتا ہے، اور اسی طرح سے جس مجلسوں میں اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے تذکرے ہوتے ہیں، جہنم کے تذکرے ہوتے ہیں، ایسی مجلسوں میں حاضری دینے سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، فرمایا کہ وہی اللہ کی ذات ہے جس نے امیوں کے درمیان، ان لوگوں کے درمیان جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، ان کے درمیان انہی میں سے ایک کو رسول بنا کر بھیجا، اور وہ کیا کرتے تھے؟ یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہ نبی ان پر اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنایا کرتے، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے تلاوت کر کے سنایا کرتے تھے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتے تھے، ان کو گناہوں سے پاک کرایا کرتے تھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب کی یعنی اللہ کے قرآن کی ان کو تعلیم سکھاتے تھے، اور حکمت یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی ان کو تعلیم سکھاتے تھے۔ یہ تعلیم سیکھنے کی وجہ سے صحابہ کرام کا ایمان ایسا ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایمان کو معیار قرار دیتے ہوئے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر بعد آنے والے لوگ ویسا ایمان لائے جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں تبھی وہ ہدایت پہ آ سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری صحابہ کرام کے ایمان میں ایسا اضافہ لاتی ہے، ایسی بہتری پیدا کرتی ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان لوگوں کے لیے معیار بن جاتا ہے۔ حالانکہ ان کا حال کیا تھا؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ یہی وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے صریح گمراہی میں پڑے۔ تو دینی مجلسوں میں حاضری کی وجہ سے انسان کے ایمان میں ایسی تازگی پیدا ہوتی ہے، ایسی بہتری پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلسیں ہوتی تھی اس کی متعلق ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں کی وجہ سے صحابہ کے دل پر کیسا اثر ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ حنظلہ نام کے ایک صحابی تھے، یہ وہ صحابہ میں سے تھے جو قرآن مجید جب وحی نازل ہوتی اس وحی کو لکھنے والے صحابہ میں سے، کاتبین وحی میں سے تھے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکل کر جا رہے تھے، درمیان میں راستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا کیا حال ہے آپ کا؟ جب حالت پوچھی تو حضرت حنظلہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی یہ جواب سنا کہا سبحان اللہ، کیا بات کہہ رہے ہو، منافق ہو گئے، اتنی بڑی بات کیسے تم کہہ رہے؟ تو حضرت حنظلہ نے اس کے بعد اس کا سبب بتاتے ہوئے فرمایا کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں ہوتے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں ہوتے ہیں، یذکر الجنت والنار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے تذکرے کرتے ہیں، جہنم کے تذکرے کرتے ہیں، حتی کأن رأی عین، جب اللہ کے رسول کی مجلس میں جنت اور جہنم کے تذکرے ہوتے ہیں ہماری حالت ایسی ہوتی ہے گویا ہم جنت کو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، گویا ہم جہنم کے عذابات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ دین کی مجلس میں جب ہم ہوتے ہیں ہمارے ایمان کا معیار اتنا بلند ہو جاتا ہے گویا ہم جنت اور جہنم کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر جب ہم دین کی مجلس سے نکل کے گھر چلے جاتے ہیں، اپنے اہل و عیال میں چلے جاتے ہیں، تو پھر اہل و عیال کی مصروفیات، اپنی تجارت، اپنی ملازمت، اپنے مسائل میں ایسے مصروف ہو جاتے ہیں کہ پھر لگتا ہے کہ ہمارا ایمان گھٹنے لگا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس واقعے کو سن کے کہتے ہیں کہ یہ حال صرف تمہارا نہیں، یہ حال تو ہمارا بھی ہے، چلو چلتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول سے میں بھی دریافت کروں گا۔ تو دونوں گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ جب پیش کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساعتن و ساعتن، کہ
کہ یہ جو ایمان کا مسئلہ ہے گھڑی گھڑی بدلتا رہتا ہے. جب تم جنت و جہنم کے تذکرے سنتے ہو تو ایمان جیسے بڑھتا ہے. اگر ایسا تمہارا ایمان ہمیشہ رہا تو تمہارے راستوں میں چلتے ہوئے فرشتے تم سے مصافحہ کریں. ایمان تمہارا دین کی مجلس میں جو بڑھتا ہے اگر اسی معیار پہ ساری زندگی رہے تو پھر فرشتے تمہیں راستوں میں مل کر مصافحہ کریں گے. یہ معیار اتنا بلند ہے، لیکن اس سے تم جب گھٹتے ہو تو پھر تمہارا ایمان گھٹتا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دینی مجلسوں میں جب انسان حاضری دیتا ہے، جنت و جہنم کے تذکرے سنتا ہے، علماء کے بیانات سنتا ہے، تو پھر اس کے دل پر رقت طاری ہوتی ہے، اس کے دل میں ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. یہ حال صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا نہیں تھا. اللہ کے رسول جس طرح سے تربیت کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہوتے ہیں یہ انبیاء کے وارث ہوتے. جو مشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہی مشن علماء کا بھی ہوتا ہے. جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سنائی جاتی تھی وہی باتیں علماء کی مجلس میں بھی سنائی جاتی ہیں. لہذا اگر کوئی شخص اپنے ایمان میں بہتری پیدا کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ علماء کی مجلسوں میں حاضر ہو کر ان کے بیانات سن کر ان کے دروس سن کر وہ اپنے ایمان میں اضافہ پیدا کرے. اسی طرح حضرات دینی مجلسوں کے فوائد میں ایک اور اہم ترین فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو دین کی تعلیم حاصل ہو، انسان کو دین کا علم حاصل ہوتا ہے. اور یہ علم یاد رکھیے ایمان کے بعد علم بہت بڑی نعمت. علم اللہ کی جانب سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایمان کے سبب بلند کرتا ہے تم میں سے لوگوں کو. والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ان کے درجات مزید بلند ہوتے ہیں، ان کے درجات کو اللہ مزید بلند فرماتا ہے. ایمان کے سبب بھی درجات بلند ہوتے ہیں اور مومنوں میں علم کے سبب درجات میں اضافہ ہوتا ہے. تو دینی مجلسوں سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے، دینی علم انسان کو حاصل ہوتا ہے. اس کی ایک مثال آپ نے سنی ہوگی، صحیح بخاری کی حدیث ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے. اور اس مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال پوچھا. ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها وان مثلها مثل المسلم. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے میرے صحابہ، درختوں میں سے ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے اور اس کی مثال مسلمان کی طرح ہے. وہ کون سا درخت ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا فوری میرے ذہن میں یہ جواب آ گیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے. لیکن صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر موجود تھے، حضرت عمر موجود تھے. ایسے بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں نے جواب دینے سے میں نے حیا محسوس کی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا. اس کے بعد جب مجلس ختم ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور باپ اور بیٹے دونوں نکل کے مجلس سے جانے لگے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے والد محترم سے کہا کہ والد محترم، جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو سوال پوچھا تھا جواب میرے ذہن میں تھا، لیکن آپ لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے، بڑوں کی موجودگی کی وجہ سے میں نے حیا محسوس کی جواب دینے. یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، اگر تم جواب دے دیتے تو یہ جواب میرے لیے ایک سرخ اونٹ سے زیادہ بہتر ہے. حضرات یہ دین کی مجلس میں حاضر ہو کر اپنی اولاد کو ساتھ میں لے کر حاضر ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں کیسے علم حاصل ہوتا ہے. یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ رضی اللہ عنہما آگے چل کر صحابہ میں محدث صحابی شمار ہوتے ہیں. 2693 حدیثیں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت تک پہنچائی. دینی مجلسوں میں جب انسان پابندی سے حاضر ہوتا ہے، اپنے اہل و عیال کو اپنے ساتھ لاتا ہے، دینی مجلسوں میں شریک کرتا ہے، تو ایسے علماء بن کر نکلتے ہیں، ایسے محدثین پیدا ہوتے ہیں. آج دینی مجلسیں تو بہت ہوتی ہیں، علماء دوسرے مقامات سے یا شہر کے علماء یا بیرون شہر سے بڑے بڑے علماء تشریف لاتے ہیں، لیکن مساجد کی کیا حالت؟
مسجد میں وہی جو مصلی تھے ان کے علاوہ 10-15 کچھ خوشبخت اور نیک بخت لوگ آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ مسجد خالی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں اگر کوئی کرکٹ کا میچ ہونے والا ہے، لوگوں کی کیا تعداد ہے، راستے جام ہو جاتے ہیں، کیوں؟ آج میچ ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کوئی سیلیبریٹی آنے والی ہے، علاقے جام ہو جاتے ہیں، پولیس کا ناکا لگا دیا جاتا ہے کہ بہت بڑا آدمی آنے والا ہے۔ علماء دین سکھانے آ رہے ہیں، آپ کی آخرت جو ہے سدھارنے آ رہے ہیں، آپ کو تعلیم سکھانے آ رہے ہیں، اور آپ اگر اس کی قدر نہیں کریں گے آپ کے ایمان میں بھی اضافہ نہیں ہوگا، آپ کے علم میں بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ تو حضرات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب کبھی آپ کو پتا چلے کہ کہیں کوئی عالم دین درس دے رہے ہیں، تعلیم ہو رہی ہے، چاہے وہ صبح شام کے دروس ہوں یا چاہے وہ ہفتہ واری دروس ہوں، یا کوئی عالم کوئی کتاب پڑھا رہے ہوں، یا کوئی عالم کوئی جو ہے درس دے رہے ہوں، کہیں بھی آپ کو پتا چلے کہ جو ہے علم کی مجلس جمع ہونے والی ہے، آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنے مصروفیات کا وقت نکال کر آپ چھٹی لگا کر ایسے دروس میں حاضر ہونے کی کوشش کریں، کیونکہ ان دروس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور بہت ساری باتیں دینی مجلسوں کے فوائد بہت زیادہ ہیں، مختصر وقت میں یہ 2 باتیں میں آپ کے سامنے رکھ سکا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کہی ہوئی ان تمام باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم کی مجلسوں میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں علماء سے علم سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اسی طرح ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ مسلمانوں کی پریشانیوں کو آسانی میں بدل دے۔ اے اللہ جو قرض میں مبتلا ہے ان کے قرض کی ادائیگی میں آسانی پیدا فرما۔ اے اللہ جو مرض میں مبتلا ہیں ان کو شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو روزی کی تلاش میں ہیں اللہ ان کو حلال روزی نصیب فرما۔ اے اللہ جو رشتوں کی تلاش میں ہیں اللہ ان کو نیک صالح جوڑے نصیب فرما۔ اے اللہ جو لوگ رشتوں میں ناچاقیاں جن کے پیدا ہو گئی ہیں اللہ ان کے رشتوں میں الفت اور محبت پیدا فرما۔ اے اللہ جن کو تو نے اولاد نہ دے کے آزمایا ہے اللہ ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہو گئی ہے اللہ ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دے۔ اے اللہ جن کے والدین دنیا سے حالت توحید میں گزر گئے اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو اپنے والدین کی خدمت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ نیک عمل کی توفیق عطا فرما، جب موت دے تو حسن خاتمہ نصیب فرما، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، محشر کے میدان میں آسانیاں پیدا فرما، ہمارے حق میں جنت کا فیصلہ کر دے، جہنم سے نجات نصیب فرما۔ اے اللہ جنت میں تیرے نبی کی صحبت نصیب فرما۔ اے اللہ جنت میں تیرا دیدار نصیب فرما، آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔